أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو. محترم حضرات، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم میں سے ہر شخص نیکی اور بھلائی کے بہت سارے کام انجام دیے ہیں. بہت ساری عبادتیں ہم نے ادا کی ہیں، لیکن انسان اپنی زندگی میں کتنی بھی زیادہ نیکیاں کر لے، کتنی بھی زیادہ عبادتیں کر لے، کتنا بھی بڑا وہ عابد و زاہد ہو جائے، متقی اور پرہیزگار انسان بن جائے، لیکن اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے. کبھی بھی غرور نفس اور غرور زہد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ شیطان نافرمانوں کو، گنہگاروں کو جہاں شراب و کباب میں مبتلا کر کے ان کو گمراہ کرتا ہے، وہیں شیطان متقیوں کو، نیک بندوں کو عبادت اور زہد و تقوی کے غرور میں ڈال کر کے ان کو گمراہ کرتا ہے. انہیں اس بات کا احساس دلاتا ہے تم نے تو اپنی زندگی میں بہت عبادتیں کر لی ہیں، اب تم بڑے متقی اور پرہیزگار انسان ہو گئے ہو، اب تم حاجی اور نمازی بن گئے ہو، اب تمہیں اپنی زندگی میں عبادتوں کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، تم تو اللہ والے ہو، ولی اللہ ہو گئے ہو، اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں رہ گئی. شیطان اس طرح سے ہمیں زہد اور تقوی کے غرور میں ڈال کر کے ہمیں نیکیوں سے محروم کرنا چاہتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے عبادت گزار ہو گئے، ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری نیکیاں کر لی، اب ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی اس غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت زیادہ نیکی کر لی ہے، اب ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ ہم جب فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے.
اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے، ابھی آپ نماز سے فارغ ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، فارغ ہوتے ہی آپ کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے، آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیے۔ کس چیز کی معافی؟ آپ تو ابھی نماز سے فارغ ہوئے، آپ تو اللہ کی عبادت سے فارغ ہوئے، آخر کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اس میں ہمیں اس بات کا یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیری عبادت کی، نماز ادا کی، اے اللہ ہماری نماز میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے، اے اللہ ہماری نماز میں کچھ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، اے اللہ تو اپنی مہربانی سے اس کو معاف کر دے۔ اور اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اگرچہ ہم اللہ کی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، نماز پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہمیشہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے ایک عاجز اور خاکسار بندہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرنے کی تعلیم دیجیے۔ اس سے بھی بڑی بات، ایک بندہ حج کے اعمال سے فارغ ہوتا ہے، حج کے اعمال سے فارغ ہوتا ہے۔ حج اتنی عظیم عبادت ہے کہ جب آدمی حج کرتا ہے، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، آدمی حج سے فارغ ہونے کے بعد گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اور حج مبرور کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت۔ حج سے فارغ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 پر 9 میں اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد، مناسک حج ادا کرنے کے بعد اللہ اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آدمی گناہوں سے پاک ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اسے استغفار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کتنی بھی بڑی عبادت کر لے اپنی زندگی میں، لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر کمی اور کوتاہی کا احساس کرے، اس غرور میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے تو بہت عبادت کر لی، اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے بڑی بڑی عبادتیں کرنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں معافی مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 اور 18 میں متقیوں کی صفت بیان کی۔ متقیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ متقی وہ ہے جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، ان کی رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے قیام میں، رکوع اور سجدے میں گزرتی ہیں۔ وہ اللہ کے بندے جن کی رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزر رہا ہے، ان کی صفت اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، سحری کے وقت وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ رات بھر عبادت کر رہے تھے، لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ تو ہم رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہوئے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت کا ہم سے حق ادا نہیں ہوا۔ اے اللہ جیسا قرآن کی تلاوت ہم سے ہونا چاہیے ویسی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے۔ اے اللہ جیسے روزے کا حق ادا ہونا چاہیے تھا ہم سے روزوں کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ماہ مبارک گزر گیا، لیکن اے اللہ جیسی عبادت ہم سے ہونی چاہیے ویسی عبادت ہم نہیں کر سکے۔ اے اللہ ہمیں اپنی غلطی کا، اپنی کوتاہی کا، اپنی کمیوں کا، اپنی خامیوں کا، اپنی کمزوریوں کا بھرپور احساس ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں،
جب بھی ہم عبادتوں سے فارغ ہوں تو اللہ رب العالمین سے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، تاکہ اس عبادت میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے وہ کمی معاف ہو جائے، وہ کمی دور ہو جائے، اور ہم عبادت کے غرور میں مبتلا نہ ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسی لیے رمضان ختم ہوتے ہی صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے فطرے کا وقت شروع ہوتا ہے کہ فطرہ نکالا جائے۔ فطرہ نکالنے کی حکمت کیا رکھی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس فطرے کی حکمت دو ہے، ایک تو ہمارے روزوں میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے وہ کمی دور ہو جائے، وہ کمی معاف ہو جائے، اور دوسرے عید کی خوشی میں سماج کے غریب اور مسکین بھی شامل ہو جائے، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یہ صدقۃ الفطر کی حکمت ہے۔ تو ایک حکمت کیا ہے کہ رمضان کی عبادتوں میں جو ہم سے کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ اس فطرے کے ذریعے ہم اس کمی کو معاف کر دیں۔ اور لیلۃ القدر کی ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی دعا میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اللہ سے معافی کا مطالبہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں خوب عبادتیں کی، عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے اور معافی مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے یہ احساس دلانے کے لیے کہ انسان اپنی زندگی میں کتنی بھی عبادتیں کر لے وہ عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان اپنی پیدائش سے لے کر کے اس کی موت تک سجدے میں پڑا رہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک اگر انسان سجدے میں پڑا رہے، پوری زندگی اس نے عبادتوں میں گزاری ہے، جب وہ بندہ عبادت گزار بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ سے ملاقات کرے گا، اس وقت لحقرہ یوم القیامہ، حدیث کے الفاظ ہیں لحقرہ یوم القیامہ، وہ اپنی عبادتوں کو دیکھے گا تو اس کو حقیر اور معمولی سمجھے گا۔ وہ انسان جس کی پوری زندگی عبادتوں میں گزری، پیدائش سے لے کر کے موت تک پوری زندگی اس نے عبادت میں گزاری ہے، ایسا عابد و زاہد انسان جب کل قیامت کے دن رب العالمین کے پاس حاضر ہوگا تو وہ اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادتوں کو حقیر اور معمولی سمجھے گا۔ وہ اس بات کو سوچے گا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں اور زیادہ عبادت کی ہوتی، کاش کہ مجھے اور لمبی عمر ملی ہوتی اور میں عبادت کیا ہوتا، اور جنت میں میرے درجے اور بلند ہوتے، آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ اجر و ثواب دیتا۔ ایک ایسا انسان جس کی پوری زندگی عبادتوں میں گزری ہے، وہ اپنی عبادت کو، اپنی نیکیوں کو آخرت میں معمولی سمجھے گا، حقیر سمجھے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے رمضان کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا احساس کریں اور عبادت کے غرور میں مبتلا نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے، بسا اوقات انسان زیادہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے، زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، تو وہ اپنے آگے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کے بارے میں انگلی اٹھانے لگتا ہے، دوسروں کے بارے میں تبصرے کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں زبان کھولتا ہے، میں تو بڑا عابد و زاہد ہوں لیکن فلاں انسان ایسا ہے، فلاں انسان ایسا ہے، فلاں انسان ایسا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ذرا یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان نے، ایک عابد و زاہد بڑا عبادت گزار انسان تھا، اس نے ایک گنہگار آدمی کے بارے میں کہا، قسم کھا کر کے، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا گنہگار انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی زبان سے اس کے بارے میں کہہ دیا، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس کی اس بات کا جواب کیا دیا؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ نے اس کے جواب میں کہا، من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کون ہے جو اس بات کی قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟
اللہ نے کہا فإنی قد احببت عملک فإنی قد احببت عملک وغفرت لفلان فإنی قد احببت عملک وغفرت لفلان، میں نے فلاں کو جس کے بارے میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں نے اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا، اور یہ کہنے کی وجہ سے تیری نیکیوں کو میں نے برباد کر دیا، تیری زندگی بھر کی عبادتیں میں نے ضائع کر دی، صرف یہ کہنے کی وجہ سے۔ کسی گنہگار کو کے بارے میں اس نے زبان کھولی اور کہا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، یہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت سے اس گنہگار کو معاف کر دیا اور کہنے والے کی نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اس لیے عبادت کے غرور میں انسان کو کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث میں اسی قسم کا ایک اور واقعہ ہے۔ بنو اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا گنہگار تھا۔ عبادت گزار انسان اپنے گنہگار نافرمان دوست کو ہمیشہ برائی سے روکتا تھا، اس کو نصیحت کرتا تھا، وہ باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس نے اس کو کسی بڑے گناہ میں مبتلا دیکھا، کوئی بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس عبادت گزار انسان نے اس گنہگار انسان کو جب کسی بڑے گناہ میں پا کر دیکھا تو اس کو نصیحت کرتے ہوئے اس کو روکا، تو اس نے جواب میں کہا خلنی وربی ابعثت علی رقیبا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، تو مجھے کیوں بار بار ٹوکتے رہتا ہے؟ کیا تو میرے اوپر نگہبان بنا کر کے بھیجا گیا ہے؟ کیا تو میرا نگران ہے؟ ہمیشہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے اور مجھ کو ٹوکتے رہتا ہے۔ یہ بیزار ہو کر کے اس نے اس گنہگار دوست کے بارے میں کہا واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے آخرت میں جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ اس عبادت گزار نے اس نافرمان گنہگار کے بارے میں یہ بات کہہ دی۔ جب دونوں کی موت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار انسان سے سوال کیا اے بندے تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا، میرے بارے میں یہ کہنے والا کہ میں کس کو معاف کروں گا، کس کو معاف نہیں کروں گا، کس کو جنت میں داخل کروں گا، کس کو جنت سے محروم کروں گا، تو کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ اس گنہگار کے بارے میں حکم دے گا اذهب فادخل الجنہ برحمتی، جا میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر رہا ہوں، تو جنت میں چلا جا۔ اس گنہگار کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اور جو عبادت گزار ہوگا، جو عبادت کے غرور میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اذهبوا به الى النار، اس کو پکڑ کر کے لے جاؤ اور جہنم کی آگ میں داخل کرو۔ میرے بزرگ اور دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی اس ایک بات نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ ایک بات نے اس کے دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ حالانکہ عبادت گزار تھا، لیکن ایک بات کی وجہ سے وہ آخرت میں جہنم میں جا رہا، صرف اس لیے کہ اس کو اپنی عبادت کا غرور ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا عابد اور زاہد سمجھنے لگا تھا، اور دوسروں کے بارے میں یہ کہتا تھا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گنہگار کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا، اور عبادت گزار کو عبادت کے غرور کی وجہ سے اللہ نے اس کی نیکیوں کو برباد کر دیا اور اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے رمضان کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم رمضان میں کتنی بھی عبادتیں کیے ہوں، لیکن ہمیں اپنی عبادتوں کی کمی اور کوتاہی کا یہ احساس ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے، اور کبھی بھی عبادت کے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم رمضان میں جو کچھ نیکیاں کیے ہیں
ماہ رمضان میں اللہ کی توفیق سے جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، ہم ان نیکیوں اور عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں، نیکی کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی حفاظت کرنا، اس کو باقی رکھنا اور اس نیکی کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ ہماری یہ نیکیاں، ہماری زندگی کی محنتیں، ہماری زندگی کی عبادتیں ہماری آخرت میں کام آئیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے، آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں رمضان میں جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، ہم ان کے قبول ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے بارہا دعائیں کرتے رہیں۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان سے 6 مہینہ پہلے رمضان پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرما، اور جب ماہ رمضان پا جاتے تو ماہ رمضان میں خوب جم کر کے اللہ کی عبادت کرتے، نیکیاں کرتے، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو اللہ رب العالمین سے بقیہ 6 مہینے رمضان میں کی گئی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو رمضان میں کی گئی نیکیوں اور عبادتوں کی قبولیت کے لیے ہمیں اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر بیان کی۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے ذکر کیا مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اے اللہ کے رسول کیا یہ آیت شرابیوں اور چوروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی صدیقہ، یہ آیت شرابیوں، چوروں اور زانیوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، پھر بھی وہ آخر کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ انہیں ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے نمازیں تو پڑھ لی، ہم نے روزے تو رکھ لیے، ہم نے صدقہ اور خیرات تو کر لیے، لیکن پتہ نہیں ہماری نمازیں اللہ کے پاس قبول ہوئی یا نہیں، ہمارے روزے اللہ کے پاس قبول ہوئے یا نہیں، ہمارے صدقہ اور خیرات اللہ کے پاس قبول ہوئے یا نہیں۔ قبولیت کے بارے میں انہیں فکر رہتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کتنی بھی بڑی نیکی کر لے، کتنی بھی بڑی عبادت کر لے، کتنی بھی بڑی خدمت انجام دے لے، لیکن جب تک اس کی نیکی، اس کی عبادت، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو بڑی سی بڑی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ چھوٹی نیکی، معمولی عمل اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ اصل ہے۔ ایک ایسی بنو اسرائیل کی عورت جس کی پوری زندگی فحاشی، بے حیائی میں گزری ہے، بدکار عورت ہے، لیکن اس کا ایک عمل اللہ کے پاس قبول ہو گیا۔ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، پیاسے کتے پر اس نے رحم کھا کر کے اس کو پانی پلا دیا۔ فشکر اللہ لہا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کیا اور اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کر کے اس کی مغفرت کر دی۔ تو اصل ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول ہونا ہے۔ بڑی سی بڑی نیکی ہم انجام دیں، بڑی سی بڑی عبادت کر لیں، بڑی بڑی خدمات ہمارے پاس ہوں، لیکن جب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس یہی نیکیاں، یہی عبادتیں ہماری آخرت میں کام آئیں گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ غاشیہ
ہم پڑھیں, اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ, عاملۃ ناصبہ. کل قیامت کے دن کتنے ایسے عمل کرنے والے آئیں گے جو اپنی زندگی میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں. عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے, زندگی بھر وہ عمل کرتے رہے, ہمیشہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے, لیکن آگے اللہ تعالیٰ ان کا انجام کیا بیان کرتا ہے؟ تصلی نارا حامیہ, ایسے لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں. وہ لوگ جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے, جن کی زندگی نیکیوں اور عبادتوں میں گزرتی تھی, آخر ان کا انجام جہنم میں ان کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ مفسرین لکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ عمل کرتے تھے لیکن اللہ کے لیے عمل نہیں کرتے تھے, ان کے عملوں میں ریاکاری پائی جاتی تھی. وہ عمل کرتے تھے لیکن ان کا عمل, ان کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے عمل تو تھا لیکن ان کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوا, جس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایندھن بنے, جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا گیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کریں, جو بھی عبادت کریں, چھوٹی بڑی ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. صحابہ کرام عید کی نماز پڑھتے تھے, نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت کیا دعا دیتے تھے؟ ہمارے نوجوان, ہمارے دوست و احباب عید کی مبارکبادی واٹس ایپ میں میسجوں کے ذریعے دیتے رہے, لیکن انہوں نے اس پیغام کو نہیں سمجھا کہ اس کا کیا پیغام ہے, اس کا مطلب کیا ہے. صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے عید کے دن ملاقات کرتے تھے تو دعا دیتے تھے, تقبل اللہ منا ومنکم, تقبل اللہ منا ومنکم. کیا مطلب؟ اللہ تعالی ہماری اور تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے. ماہ رمضان میں ہم نے جو عبادت کی ہے اللہ اسے قبول کر لے, اور تم نے ماہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کر لے. تو ہم اپنی نیکیوں اور اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. جب رمضان ختم ہونے کے بعد عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, تقبل اللہ منا ومنکم, جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر کیا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ, اے ہمارے رب, تو ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو, ہماری اس خدمت کو اے اللہ قبول فرما لے. قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. وہیب بن ورد جو سلف صالحین میں سے, تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہیب بن ورد جب قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتے, ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتے, زار و خطار روتے تھے اور کہتے, یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يتقبل من. کہا اللہ کے خلیل ہیں, کتنا بڑا مقام. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے گھر بیت اللہ کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں. کتنی بڑی خدمت ہے. آج ہماری زندگی میں ہم سے کوئی ایک خدمت ہو جاتی ہے تو ہم کو بڑا ناز ہو جاتا ہے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اپنی خدمات کو ہم ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, جلیل القدر نبی ہیں, اللہ کے خلیل ہیں. کتنا بڑا مقام اللہ کے نزد. اللہ کا گھر خانہ کعبہ کتنا بڑا مقام اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر لے. وہیب بن ورد کہتے ہیں, رو رو کر کے کہتے, اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کا گھر اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے,
پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا یا نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی عمل کریں، اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کریں۔ اے اللہ ہماری اس نیکی کو، ہماری اس عبادت کو، ہماری اس خدمت کو اے اللہ ہمارے قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے، قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے، جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہم اپنی نیکیوں، اپنی عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے ذکر کیا ہے، مریم علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھی اس وقت ان کی ماں نے نظر مانی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے پیدا ہونے کے بعد تیری راہ میں وقف کروں گی تیرے دین کی خدمت کے لیے۔ اس وقت اللہ سے دعا کرتی ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اے اللہ میں نے اس کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، اے اللہ میری اس نظر کو قبول کر لے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ اس خدمت کے، اس عمل کے قبول ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، آپ جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تھے تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد دعا پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس ذبیحے کو، اے اللہ اس جانور کو جو میں تیرے نام پر تیری بارگاہ میں قبول پیش کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ اس ذبیحے کو، اس قربانی کو اے اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور امت محمدیہ کی طرف سے اے اللہ اس قربانی کو قبول کر لے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا یہ آپ کی خصوصیت ہے، دوسروں کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں اور ذبح کرتے وقت اس قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں عبادت کر کے، نیکی کر کے ہم خاموش نہ بیٹھیں، مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں روزے رکھ لیے، ہم نے صدقات و خیرات کر لیے، ہم نے فلاں عبادت کر لی، لیکن بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے عمل کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما بالعمل، اے لوگو عمل کرنے سے زیادہ عمل کرنے کے بعد اس عمل کے قبول ہونے کی فکر کرو، اس کا اہتمام کرو کہ تمہارا عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دوسرا پیغام ہے۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا ہے، نمازیں ختم نہیں ہوئی ہیں، روزے ختم نہیں ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوئی ہے، عبادتیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ عبادت کا سفر پیدائش سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے گا۔ آج سسکتی تکبیریں، خالی وضو خانے، ویران مسجدیں یہ سوال کر رہی ہیں آیا رمضان ختم ہوا ہے یا مسلمان ختم ہو گئے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کے مہینے میں ہماری مسجدوں کی رونق کیا تھی؟ ہماری مسجدیں اللہ کی عبادت سے آباد تھی، نمازوں کی پابندی، سنن و نوافل کا اہتمام، ہر طرف لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، دعا اور مناجات میں مصروف ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی عید ختم ہوئی مصلیان خالی ہو گئے۔ ہماری مسجدیں خالی ہونے کا شکوہ کر رہی ہیں، مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کی آخری آیت میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موت تک، اپنی زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ عبادت کا سفر
زندگی کی آخری سانس تک جاری ہونا چاہیے، اس لیے کہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہم جیتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک عمل ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اگرچہ رمضان ختم ہوا ہے لیکن ہماری عبادتوں میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فرض نمازیں ہمارے اوپر ضروری ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ہم سے حساب و کتاب ہوگا، پہلا حساب ہم سے ہماری نماز کا ہوگا، اور پہلے حساب میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کامیاب ہو گئے، اگر پہلے حساب میں ناکام ہو گئے تو سمجھیے ہم ناکام ہو گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو تمہاری موت اس وقت تک نہ ہو، تمہاری موت جب آئے تو اسلام پر آئے، ایمان پر آئے، توحید پر ہو۔ تم زندگی بھر مسلمان ہو کر کے زندگی گزارو، ایمان پر باقی رہو، توحید پر قائم رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کے بعد جو ہماری عبادتوں میں سستی آ گئی ہے، کمی آ گئی ہے، ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور ہمیشہ عبادتوں کا سفر جاری رکھیں۔ اور ایک آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد تقویٰ تھا۔ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تقویٰ کیا تھا کہ ہم رمضان میں روزے کی حالت میں کچن روم میں ہوتے تھے، ہمارے سامنے گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی موجود ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی تھی، لیکن ہم اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بند کمرہ ہے، گھر میں اکیلے ہیں، لیکن پھر بھی ہم حلال چیزوں کے قریب بھی نہیں جا رہے تھے۔ روزے کی حالت کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ سے ہم ڈرتے تھے۔ وہی تربیت جو ہم نے روزے کی حالت میں حاصل کی ہے ہماری زندگی میں ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ دیکھنے والا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس رب کے سامنے مجھے تنہا کھڑے ہو کر کے میری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے، وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے میرا کوئی عمل ڈھکا چھپا نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکے کی ایک وادی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ پہاڑ کے دامن سے بکریوں کا ایک چرواہا بکریاں چرا کر واپس لوٹ رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے قریب جاتے ہیں اور اس چرواہے کے ایمان اور تقویٰ کا امتحان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے بندے، تم مجھ سے ایک بکری بیچ دے، مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، اور اس کی قیمت تو مجھ سے حاصل کر لے۔ بکریوں کے چرواہے نے کہا میں ان بکریوں کا چرانے والا ہوں، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، ان کا مالک میں نہیں ہوں، ان کا مالک کوئی دوسرا ہے، میں ان بکریوں کو بیچنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ایمان اور تقویٰ کا اور امتحان لینا چاہا۔ اس سے کہا کہ اے بندے، اے چرواہے، تو مجھ سے ایک بکری بیچ دے، اور تو اپنے مالک کے پاس جب بکریاں لے کر کے واپس جائے گا، تیرا مالک ایک بکری کی کمی کے بارے میں جب تجھ سے سوال کرے گا تو بہانہ بنا دینا کہ بھیڑیا آیا اور ایک بکری اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ فوراً جیسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکریوں کے چرواہے کو یہ بہانہ بتایا، اس کی زبان سے فوراً یہ سوال پیدا ہوا فَأَيْنَ اللَّهُ، اے مسافر مجھے یہ بھی بتا کر کے جا کہ میں اللہ کے پاس کون سا بہانہ بنا کر کے بچوں گا۔ میں اپنے دنیا کے مالک کو یہ کہہ کر کے بچ جاؤں گا کہ بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو کھا لیا، لیکن جو ذات مالک یوم الدین ہوگی، قیامت کے دن کا مالک رب العالمین کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اس وقت میں اللہ کے سامنے کیا بہانہ بنا کر کے بچوں گا، مجھے یہ بھی بتا کر کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس جواب سے بہت متاثر ہوئے، اس کے ساتھ اس کے مالک کے پاس گئے اور اس کے مالک سے اس کی بکریاں بھی خرید لیا، اور اس غلام کو خرید کر کے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں تیری اس بات سے خوش ہو کر کے دنیا میں نے تجھ کو غلامی سے آزاد کر دیا ہے، مجھے رب کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تیری اس بات سے خوش ہو کر کے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔
اور بکریاں خرید کر کے اس چرواہے کو دے دیا اور کہا کہ یہ ساری بکریاں میں تجھے دیتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ روزوں کا بہت بڑا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم اللہ کے متقی بندے بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بندے ہو جائیں۔ کہیں بھی رہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو۔ جس ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ساتھ میں رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی غیبی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں اور پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے خواتین کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ، جو برسرے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی نصیب فرما۔ دونوں جگہ اے اللہ ہم سب کو سعادتوں اور بھلائیوں سے نواز۔ اے اللہ، قیامت کے دن کی سختیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آخرت کی رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔